دیکھیے میں تو اس کے ساتھ خوش ہوں کہ یہ مدعا انہوں نے اٹھایا. ٹھیک ہے 6 سال بعد میں اٹھایا, ہم نے 6 سال پہلے اٹھایا کیوں یہی مدعا تھا جو اچیو کرنے والا ہے. ان کا اپنا اپروچ ہے, وہ وہاں گئے جنتر منتر پہ. ہمارا اپنا اپروچ ہے کہ ہم تو سیدھا بھارت کی سرکار سے بات کرتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی کی اور اب بھی کریں گے, اور آگے بھی موقع لگے گا کریں گے, ضرور کریں گے. کیوں یہ مسئلہ ہے, کوئی بھی اٹھائے یہ مسئلہ ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو اسٹیٹ ہوڈ چاہیے, بالکل چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ایز ارلی ایز ٹوڈے ایوننگ. سر محبوبہ مفتی نے ایک بیان دیا ہے کہ بلیک دیوس جو ہے وہ منایا جائے گا 5 اگست. دیکھیے صاحب, سچ بات ہے, اس دن کو ہم سب ایک کالا دن مانتے ہیں, لیکن اب یہ کہنا, میں تو کہتا ہوں منانے سے کچھ نہیں ہوگا. جو ہم سے چھینا گیا اس کو واپس لا کے. اب انہوں نے الیکشن میں کہا ہم 370-35 یہ لائیں گے, ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن ہم کہتے ہیں زمینوں کا تحفظ اور نوکریوں کا تحفظ جو ہم نے لایا اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے دو, اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو. یہ تو ہمارا حق ہے, اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے. لیکن کس کے خلاف ہم یہ کہیں گے ہم دھرنے کریں گے اور یہ کریں گے؟ تو میں دھرنوں کی سیاست میں بلیو نہیں کرتا. بس اپنے حق کے لیے دھرنا کیا, اپنا حق تو لیں گے, اور ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہم کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا لگتا ہے کہ کیندر جو رانچی کا درجہ جلد واپس کرے, کیوں نہیں دے گا؟ مجھے بتاؤ, کیا ان کو کوئی فیور کرنا ہے ہمیں؟ لیکن چونکہ بینڈ کی بولی بولتے ہیں ہم, ہر ایک الگ الگ آواز نکلتی ہے. اگر 6 سال پہلے کاش انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہم تو لاتے. ہم اگر 15 سال کا لائے تھے, اسی وقت 50 سال کا ڈومیسائل بل بھی لاتے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بھی لاتے. لیکن اس وقت انہوں نے سوچا یہ شاید الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کو, اس وقت تو نام بتایا یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. ارے بی ٹیم میں تم ہو جو یہاں انہوں نے ہندو ووٹ کے لیے ایک نعرہ دیا, تم نے اس کے عوض دوسرا نعرہ دیا. ہم تو اپنے لوگوں کی ٹیم ہے. اپنی پارٹی کا نام مطلب سمجھو, میں سیاسی حریفوں سے کہتا ہوں, اپنی پارٹی جب تم بھی بولتے ہو تمہیں بھی شرم آتی ہوگی. جب تم نیشنل کانفرنس بھی بولتے ہو تو بولتے ہو ہم نے اپنی پارٹی کی بات کی, تو بات تو دل سے آپ کو میری ہی آواز نکلتی ہے نا. تو اس لیے میں سپنے میں بھی آپ لوگوں کو آؤں گا, میں جاگتے ہوئے بھی آپ کو دیکھوں گا, کیونکہ ہے ہی اپنی پارٹی لوگوں کی. سر ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بڑی نندیا, بہت نندا کرتے ہیں ان کی. اس سے انسانیت کا قتل جو کرے اسے کوئی مذہب معاف نہیں کرے گا, اور خاص کر غریب. کس غریب کا جو پیٹ بچوں کا بھرنے کے لیے یہاں آئے؟ یہ کون سی کائر پنتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کہاں, یہ کیا کہتے, یہ تو روز کہتے تھے کہ ہم بڑے تیار ہیں, ہم نے پورا کنٹرول کیا. آج تو لگتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں. ایک ہفتے میں 3 بار ہوا. آپ دیکھو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سری نگر ہائی وے پہ, کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, سب برداشت کرتے ہیں کیوں یاترا والے لوگ جاتے ہیں. لیکن اگر یہی سیکیورٹی کا انتظام ہے پھر تو بھائی صاحب یہ غلط بات ہے. سر 15 اگست جو ہے وہ آنے والی ہے, اور آنے والے دنوں میں جلد ہی جو امرناتھ یاترا کے بعد پنچایت چناؤ کیا ہو سکتے ہیں. اس کے ہونے تو چاہیے تھے لیکن نہ مجھے لگتا نہ گورنر صاحب کا موڈ ہے اور نہ نیشنل کانفرنس کا تو ویسے ہی کسی چیز کا موڈ نہیں ہے. وہ تو وقت برابر کر رہی ہے اپنا, اور فصل کی بوائی ٹھیک چل رہی ہے, ان کی کٹائی بھی ٹھیک چل رہی ہے, تو اسی میں لگے. اپنی پارٹی کس طرح سے جو ہے پرفارم کرے گی پنچایت چناؤ کو لے کے؟ انشاءاللہ ٹھیک طرح سے. کیوں اب تو سچائی بہت سامنے آئی ہے. لیکن پنچایتوں کا یہ 100% ہوتا ہے کہ سرکار بڑی مداخلت, اگر سرکار نے ایسی مداخلت رکھی تو بڑا, اس لیے یہ انڈیپینڈنٹلی دی شوڈ بی مانیٹرڈ بائی انڈیپینڈنٹ سورسز. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رولنگ پارٹی اس کا ایڈوانٹیج اٹھائے.